اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. اور ہم نے اس قوم کو جو دبا لی گئی تھی اس زمین کے پورب پچھم کا وارث کیا جس میں ہم نے برکت رکھی، اور تیرے رب کا اچھا وعدہ بنی اسرائیل پر پورا ہوا، بدلہ ان کے صبر کا، اور ہم نے برباد کر دیا جو کچھ فرعون اور اس کی قوم بناتی اور جو چنائیاں یعنی عمارتیں اٹھاتے تھے. اس سے پہلی والی آیت میں یہ بیان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرعون اور اس کے قوم والوں کو ہلاک فرمایا، تباہ و برباد فرمایا. پہلے تو 6 عذاب ان کے اوپر بھیجے کہ وہ عبرت حاصل کرتے، مگر ہر عذاب کے وقت وہ تو ایمان لاتے تھے، جیسے ہی عذاب ٹلتا تھا اپنے ایمان سے پھر جاتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آخری عذاب بھیجا تو سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غرق فرما دیا سمندر میں، فرعون کو اور اس کی ساری قوم کو. فرعون نے آخری وقت کہا کہ میں ایمان لاتا ہوں، لیکن اس وقت کا ایمان لانا اب اس کے لیے قابل قبول نہیں تھا. اور فرعون اور اس کی قوم بڑے عیش و عشرت کی زندگی گزارا کرتی تھی. یہ لوگ بنی اسرائیلیوں سے یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قوم کے جو لوگ تھے ان سے کام لیا کرتے تھے، ان سے کاشتکاری لیا کرتے تھے، رات دن ان سے مزدوری کرایا کرتے تھے، ان کی عورتوں کو اپنے گھروں میں کام کرایا کرتے تھے اور ان سے بھی کام لیا کرتے تھے. ایک تو یہ کہ کھیتی باڑی کا کام کرایا کرتے تھے، مزدوری کرایا کرتے تھے، اور اوپر سے اس مزدوری پہ ٹیکس بھی وصول کرتے تھے. اتنا زیادہ انہوں نے پریشان کر کے رکھا تھا، اور انہوں نے اپنی بڑی بڑی عمارتیں بنوائی تھیں، لمبی لمبی عمارتیں انہوں نے بنوائی تھی، اور اپنی پوری زندگی ان کی عیش و عشرت کے ساتھ گزرتی تھی کہ عیش و عشرت میں ان کی کوئی کمی نہیں رہتی تھی. اور انہوں نے اس کے علاوہ بنی اسرائیلیوں سے محنت لے کے ان سے مشقت سے کام کروا کے باغات بنائے تھے، تیار کرائے تھے، پارک بنائے تھے انہوں نے، اور طرح طرح کے پھل میووں کے درخت انہوں نے لگائے تھے، کھیتیوں کے انہوں نے آباد کیا تھا. الغرض یہ کہ مصر میں اچھی اچھی عمارتیں بھی تھیں، اچھے اچھے باغات بھی تھے، ہر قسم کی عیش و عشرت کے سامان مصر میں موجود تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون اور اس کی قوم کو ہلاک فرمایا، اور ان تمام چیزوں کا وارث اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو بنا دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے وعدہ کیا تھا کہ تم صبر کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ ان قریب فیصلہ فرمائے گا. جب انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں شکایت کی تھی، انہوں نے عرض کیا تھا کہ ہم تو تباہ و برباد ہو گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد چاہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ زمین ہے، اللہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کو اپنی زمین کا وارث بنا دیتا ہے. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے اس زمین کے وارث بنا دیے جانے کا وعدہ فرمایا تھا. اب انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پناہ لی تھی، ایک اللہ کے نبی سے انہوں نے پناہ لی تھی، تو ایک اللہ کے نبی نے ان کی آخرت تو بنا دی تھی اور ان کی دنیا بھی بنا دی تھی. ان کی آخرت بھی کامیاب، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دامن سے وابستہ ہو گئے، ان کی آخرت بھی کامیاب تھی،
اور جب ایسے وابستہ ہوئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہے ہوئے کے مطابق انہوں نے عمل کیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی دنیا کو بھی کامیاب فرما دیا۔ ایسے کامیاب فرمایا کہ جس زمین پہ یہ لوگ غلامی کی زندگی گزارتے تھے، اسی زمین پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو بادشاہانہ زندگی عطا فرما دی، عیش و عشرت والی زندگی عطا فرما دی، ساری چیزوں کا ان کو وارث بنا کے چھوڑا، دنیا بھی کامیاب کر دی، آخرت بھی کامیاب کر دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے، اور ہم نے اس قوم کو جو دبا دی گئی تھی، یعنی جو کمزور تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم، مشارق الارض و مغاربها التي بارکنا فیہا، اس زمین کے پورب پچھم کا وارث کیا جس میں ہم نے برکت رکھی تھی، یعنی زمین مصر کا ہم نے ان کو وارث کیا جس میں برکت ہی برکت تھی۔ ایک تو برکت یہ تھی کہ یہاں پہ غلہ بہت تھا، باغات تھے، گھر اچھے تھے، اور دوسری برکت یہ تھی کہ وہاں پہ انبیاء کرام علیہم السلام کی قبریں جو ہیں وہ موجود تھی، ان کے روضے وہاں پہ موجود تھے۔ دنیا بھی حاصل کرو اور انبیاء کرام علیہم السلام کے روضے مبارکہ سے فیض بھی حاصل کرو، دونوں چیزیں کیا کرو، یہ بھی برکت حاصل کرو دنیا کی، اور انبیاء کی برکتیں بھی تم حاصل کرو۔ انبیاء کرام علیہم السلام کے وہاں پہ مزارات تھے مصر میں، یہی وجہ ہے کہ جب فرعون پہ عذاب آیا، ہمیشہ عذاب کیسا آتا تھا کہ جہاں لوگ رہتے تھے وہیں پہ عذاب آتا تھا، لیکن چونکہ مصر میں انبیاء کرام علیہ السلام کے مزارات تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرعونیوں کو مصر سے نکالا، دوسری جگہ ان کو سمندر کے پاس لے کے آیا، سمندر میں ان کو غرق کیا، کیونکہ جہاں اللہ تعالیٰ کے نیک بندے رہتے ہیں اور خاص طور سے انبیاء کرام علیہ السلام، وہاں پہ عذاب نہیں آتا، وہاں پہ رحمت برستی ہے، وہاں پہ اللہ تعالیٰ کی پھٹکار، اللہ کا عذاب وہاں پہ نازل نہیں ہوتا۔ اب آپ دیکھیے ہمارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کیا شان کہ مدینہ شریف اور اس کے حدود کے بارے میں خود اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے حدود پر، مدینہ شریف کے حدود پر اللہ تعالیٰ نے فرشتے مقرر فرما دیے، یہاں جان لیوا بیماری نہیں آ سکتی، طاعون یہاں پہ نہیں آ سکتا، دجال یہاں پہ نہیں آ سکتا، کوئی شر پھیلانے والی چیز یہاں پہ، بلا وبا یہ یہاں پہ نہیں آ سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں پہ ہمارے حضور سید الکونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جلوہ فروز ہے، جہاں اللہ تعالیٰ کے انبیاء ہوتے ہیں، نیک بندے ہوا کرتے ہیں، وہاں پہ برکت ہی برکت ہوا کرتی ہے۔ دیکھیے قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس زمین کا ان کو وارث بنا دیا جس میں ہم نے برکت ہی برکت رکھی تھی، انبیاء کرام علیہم السلام کو ہم نے وہاں پہ رکھا تھا۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا، اور تیرے رب کا اچھا وعدہ بنی اسرائیل پر پورا ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے وعدہ کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے موسیٰ، اے لوگوں سنو، جو ہم نے موسیٰ سے وعدہ کیا تھا وہ وعدہ ہم نے پورا کر دکھایا۔ یہ اللہ کی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کا، کسی بات کا وعدہ فرماتا ہے، لا یخلف اللہ وعدہ، اپنے وعدے کے خلاف کبھی نہیں فرماتا۔ اس لیے ہم مسلمان ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ فرمایا کہ ہر مسلمان جنت میں جائے گا، تو ہم جب مریں گے انشاءاللہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم جنت میں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ پر واجب نہیں ہے کہ کسی کو جنت میں ڈالے، کسی کو دوزخ میں ڈالے، اللہ تعالیٰ پر واجب نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ مسلمان جنت میں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ وعدے خلاف نہیں کرتا، اس لیے ہر مسلمان جنت میں جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے اپنا اچھا وعدہ بنی اسرائیل پر پورا کیا، بدلہ ان کے صبر کا، انہوں نے صبر کیا، فرعونیوں کی مشقت جھیلی، اور آپ کے ہر حکم کے مطابق بنی اسرائیل نے عمل کیا، اس لیے ہم نے ان کو فرعون اور اس کی قوم سے نجات دی۔ وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ،
اور ہم نے برباد کر دیا جو کچھ فرعون اور اس کی قوم بناتی تھی اور جو عمارتیں انہوں نے اٹھا کے رکھی تھی۔ بڑی بڑی عمارتیں انہوں نے بنوائی تھی فرعون نے، بڑی بڑی عمارتیں محل فرعون اور اس کے وزراء نے، اس کے عمراء نے جو ہے انہی بنی اسرائیل سے تیار کرائی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ان تمام عبادتوں کو برباد کر دیا۔ ایک تو وجہ یہ تھی کہ ان کا دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں تھا، ان کی دیکھ ریکھ کرنے والا کوئی نہیں تھا، وہ بوسیدہ ہو گئی، گر گئی، خراب ہو گئی، تباہ و برباد ہو گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جن عبادتوں پر، جن نشانیوں پر وہ لوگ فخر کیا کرتے تھے، ان نشانیوں کو، ان عبادتوں کو ہم نے بالکل تباہ و برباد کر دیا اور ان کو یہاں پہ بنی اسرائیل کو وہاں پہ آباد کیا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے قرآن شریف سیکھنے سمجھنے اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیشہ اپنی اور اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فرما برداری کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر قسم کی نافرمانی سے محفوظ و مامون فرمائے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔